حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ زبان لڑکھڑاتی ہے، کلیجہ کامتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو صحابہ دیا، لیکن جیسے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے، اللہ نے صحابہ کی شان بھی نرالی فرمائی۔ جو صدیق آقا کو اللہ نے مرحمت فرمایا، جو فاروق مرحمت فرمایا، جو باحیا عثمان مرحمت فرمایا، جو حضرت علی مدینۃ العلم مرحمت فرمایا، جو طلحہ اور زبیر فرمایا، جو خواتین صحابیات مرحمت فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اب تک جو لوگ آ چکے اور قیامت تک جو پبلک آئے گی، جو مخلوق آئے گی، اللہ نے ایسا مقدس صدقہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے پوری مخلوق کے اندر کہیں اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے علل تک ان کو اس زمانے میں نہیں پیدا کیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، شاگردگی اور آپ کی اقتداء کے اندر نماز پڑھنا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھنا، آپ کی تقریریں سننا، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اگر کوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے برا سوچے گا، برا بولے گا، برا عقیدہ رکھے گا، اس حضرات صحابہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بیوی اس کی حرام ہوگی اور پیدا ہونے والی اولاد حرام کے پلے پیدا ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، بھوکنے والے بھوک بھوک کر ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے سارے درخت کو قلم بنا کر، سمندروں کو روشنائی بنا کر، آسمان کے ستاروں کو لکھنے والا بنا کر، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے کرتے علم گھس جائیں اور سمندروں کا پانی دوات بن کر ختم ہو جائے، آسمان کے ستارے ختم ہو جائے، ان کے شان میں گستاخی تو دور کی بات، اللہ نے کلام پاک کے اندر کاتب وحی لکھنے والے، قرآن لکھنے والے جو 13 صحابہ تھے، جن میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کہا کرام بررہ، اس کا ادنا کوئی گستاخ پیدا نہیں ہو سکتا، نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ کرام بررہ جو اللہ کی سرٹیفکیٹ ہے، وہ تھپڑ لگے گا اور وہ مار پڑے گی کہ منہ کے بل گر جائے گا، اپنا پیشاب اور اپنا پاخانہ کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں بتاؤں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ایک مختصر خاکہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن ہے، ابو سفیان آپ کے والد ہیں، مکے کے رؤساء اور مکے کے امیروں میں آپ کا شمار ہے، فتح مکہ کے موقع پر باپ کے ساتھ ایمان لائے اور بہت پہلے دن کے اندر ایمان لا چکے تھے، اس لیے کہ بدر اور احد اور اس کے علاوہ دیگر جو غزوے اور سرایا تھے، سریہ اس کو کہتے ہیں، غزوہ اس کو کہتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ہو، سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں صحابہ نے تو جنگ کی لیکن آقا شریک نہیں ہوئے، 10 جنگیں ہوئی لیکن آپ کسی ایک جنگ کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک نہیں پائیں گے۔ جن کے اندر اسلام کی محبت گر چکی تھی، وہ موقع دیکھ رہے تھے، والدہ کی طرف، والد کی طرف موقع محل کا انتظار کر رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر باپ ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے نسبتی برادر لگے،
वही के लिखने वाले बने। पत्थर का ढोने वाला, मिट्टी का ढोने वाला, बिल्डिंग का बनाने वाला, ताजमहल का बनाने वाला, लाल किला का बनाने वाला, सरकारी फाइलों को इधर उधर करने वाला, पुलिस की फाइलों को इधर उधर करने वाला, और फौज के फाइलों को उठाने वाला, इंटेलिजेंस के फाइलों, मकाम मर्तबा अलग है नहीं है। जो आदमी, जो कूली वाला, जो कूली वाली औरत पत्थर उठाती है, कांग्रेस उठाती है, और इंटेलिजेंस और फौज के जो लोग बड़े अफसर हैं और फाइलों के मुहाफिज हैं, निगहबान हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर करते हैं। क्या दोनों में फर्क नहीं है? जब दुनिया के अंदर पत्थर उठाने वाले, मिट्टी उठाने वाले, फाइल ट्रांसफर करने वाले, महकमों में काम करने वालों में फर्क है। अल्लाह का कुरान लिखने वाला सहाबी 13 सहाबियों में जिसका शुमार है, क्या उसका मकाम ऊंचा नहीं जिसको अल्लाह के कुरान ने कहा किरामिन बररा कि ये वो लोग हैं जो नेकोकार लोग हैं और हमने इनको इस खिदमत के लिए लगाया है। कोई और खूबी ना होती, कोई और मकाम ना मिलता, दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई और ओहदा ना मिलता। कितनी बातें हैं। मन अहब्बा मुआविया औजबल जन्ना, जिसने मुआविया से मोहब्बत की उस पर जन्नत वाजिब हो गई, जिसने मुआविया से बुग़्ज़ किया उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। जिसने समंदर का बेड़ा जिहाद के अंदर सबसे पहले निकालेगा वो जन्नती है, और उसमें जो शरीक होगा वो जन्नती है। उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस में जो ये बात इरशाद फरमा रहे थे, उस मजलिस के अंदर मैं भी थी। मैंने ये बात सुना तो मैंने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा उस बेड़े में शुमार फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हराम बहरी बेड़ा जो जिहाद के लिए, इस्लाम के लिए सबसे पहले निकलेगा, उसमें अल्लाह ताला ने तेरा नाम लिख दिया है। फिर दोबारा आपने फरमाया, मैं ये मंजर देखा और वो जो लोग उसमें शरीक है मुजन्नती, उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा, कितना जन्नत की तलब थी, आखिरत की फिक्र थी, बंगलों की फिक्र, माल की फिक्र, दौलत की फिक्र, दुनिया की फिक्र, औलाद की फिक्र, खानदान की फिक्र, कबीले की फिक्र, इन सब फिक्रों पर हावी थी, आखिरत की फिक्र। फिर दोबारा उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ कीजिए अल्लाह उस काफिले में मेरा शुमार फरमा दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो हो चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर गया, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर गया, हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम के गवर्नर बने और बहरी बेड़ा पार करना था, अफ्रीका के जंगलों का सफाया किया, लकड़ी के अंदर 1750 उन्होंने बहरी जहाज बनाए, हर जहाज के अंदर 10 हाफिज़े कुरान रखे। तो उद्घाटन करता है, बीवी की शादी की एनिवर्सरी बनाता है, सालगिरह मनाता है, केक को कुत्ते खाने वाले और सुअर खाने वालों की तरह काटता है, मौसीकी का इस्तेमाल करता है, बेपर्दगी को इस्तेमाल करता है। वो अमीर मुआविया, वो कातिबे वही, वो अमीर मुआविया जिसको दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत के बुर्दबार, उम्मत के अहलम होने का लक़ब मिला, वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे जो मोहब्बत करेगा जन्नत वाजिब हो जाएगी और उनसे जो बुग़्ज़ करेगा जहन्नम वाजिब हो जाएगी। वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बिजनेस के लिए, कारखाना लगाने के लिए, ससुराल से मिलने के लिए, सालों से मिलने के लिए, बीवी की एनिवर्सरी मनाने के लिए, बच्चों का बर्थडे मनाकर कुत्ते सुपर खाने वालों की तरह केक काट कर एक दूसरे के मुंह पर लीपने के लिए नहीं, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लामी फुतूहात के लिए उन्होंने बहरी जब बेड़ा बनाया और जहाज बनाए, अल्लाह की तरफ रुजू हुए, हर जहाज के अंदर 10 हाफिज़ कुरान
قرآن کو رکھا کہ جب تک یہ کشتی کنارے نہ لگے، فتح کا جھنڈا بلند نہ ہو، کلام پاک کی تم تلاوت ایک بعد دیگر 10 الفاظ کرام کرتے رہنا۔ اللہ کا ڈر تھا، کلام پاک سے محبت تھی، علاقے فتح ہوتے چلے جاتے تھے۔ کلام پاک کو تم نے طاقوں میں رکھ دیا، کلام پاک کو مردے کے سامنے پڑھنے کے لیے رکھ دیا، کلام پاک کو قبرستان کے لیے رکھ دیا، کلام پاک کو تعویذ پلیتوں کے لیے رکھ دیا، کلام پاک کو بیپار کے لیے رکھ دیا، کلام پاک کو گھول کر پینے کے لیے رکھ دیا۔ وہ امیر معاویہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، فتوحات اسلامی کے لیے کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ آج حجام سوالات پیغمبروں کی سنت نکالنے کے لیے جو حجام کی دکان کھولتا ہے مسلمان، حافظ قرآن کو بلا کر، مؤذن کو بلا کر، امام کو بلا کر فاتحہ دلواتا ہے۔ بیان کا کاروبار کرنے والا، کچن چلانے والا قرآن کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، خدا کا قہر نہیں آئے گا، یہ قوم تباہ برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اس کلام پاک پر دھول جم جاتی، اس کلام پاک پر خدا نہ کرے کوئی پرندہ غلاظت کر جاتا، یہ اتنا برا نہیں۔ سود کے کاروبار کے لیے، چٹفنڈ کے کاروبار کے لیے، سیڑھی کے کاروبار کے دکان کے لیے، ATM کے ادگھاٹن کے لیے اور حرام مال کے بنے ہوئے عمارتوں کے ادگھاٹن کے لیے اللہ کے کلام پاک کا استعمال کرنا، یہ کلام پاک کی توہین ہے اور خدا پاک کو عذاب کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ بہرحال 1750 انہوں نے بحری بیڑا بنایا، کشتیاں بنائی، قبرص کو فتح کیا، اور یہ اسلام کا پہلا بیڑا تھا۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ ٹیک لگا کر سو گئے، ان کا تو وضو گیا، ان کو احتلام بھی ہو گیا ہوگا، آپ کا وضو چلا گیا، آپ جا کے وضو کر کے آئیں گے۔ جو آدمی ٹیک لگا کر سوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے سنیما کے سامنے نہیں سلاتا، رنڈیوں کے ناچ کے سامنے نہیں سلاتا، قوالی میں نہیں سلاتا، وہ دینی محفلوں کے اندر سلاتا ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں مدینہ طیبہ میں تھی، اعلان ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیڑا جا رہا ہے، بحری بیڑا، کون شامل ہوگا؟ کہتی ہیں میرے قابل حضرت ابو عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہا اچھل کر پڑ گئی جیسے لاٹری نکل جاتی ہے، میرے قابل، میرے سرکار، مبارک ہو مبارک ہو۔ اللہ کے حبیب پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی مکمل ہونے کا وقت آ گیا۔ آپ نے مجلس میں فرمایا تھا کہ حضرت امیر ایک جو ہے صحابی بحری بیڑا لے کر جائیں گے اور جو اس میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ میں اس مجلس میں تھی، میں نے نام لکھوا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اللہ سے منظور کروا لیا۔ میرا یقین تھا کہ وہ میری زندگی کے اندر واقعہ ہوگا۔ آسمان پیروں تلے آ سکتا تھا، زمین آسمان کی جگہ لے سکتی تھی، آگ ٹھنڈی ہو سکتی تھی، برف آگ اگل سکتا تھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جھوٹ نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مبارک ہو بیگم، آپ ضرور تشریف لے جائیے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، استنبول کے قریب تک قافلہ گیا، آپ غشی کھائی اور گھوڑے سے اتر کر جب نیچے اتر رہی تھی گر گئی اور اچانک اس حالت میں انتقال ہو کر جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ عام صحابی کی بات نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جو بحری بیڑا لے کر جائے گا اسلام میں پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سپہ سالار، امیر قافلہ، امیر المؤمنین اور اس کے مدد کرنے والے سب کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے گا اور جنت کو واجب کر دے گا۔ زبان پر دیمک لگ جائے گی، کیڑے لگ جائیں گے اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گستاخی کی۔ رسالت دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشین گوئی ملی، خوشخبری ملی اور تاریخ جانتی ہے یہ مقام و مرتبہ بحری بیڑے کا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا۔ فرماتے ہیں
سفر میں حضر میں ہر وقت میری کوشش رہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی کا لوٹا تلاش رہے تھے، میں مجھ سے پہلے پانی کا لوٹا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، پانی کے چھینٹے وضو کرنے کے بعد میرے چہرے پر ڈالے اور فرمایا اذا تولیتم، جب تمہیں ولی بنا دیا جائے، امیر المؤمنین بنا دیا جائے، فاتق اللہ، اے امیر معاویہ اللہ سے ڈرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا مجھے یقین تھا اللہ موت سے پہلے مجھے عمارت دے گا 20 سال تک، 20 دن 20 ہفتے 20 مہینے نہیں 20 سال تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جتنا علاقہ 22,000 مربع میل ہوا، 64 لاکھ سے زیادہ آپ نے فتوحات اسلامی کا جھنڈا گاڑا، اور اس 20 سالوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، دسیوں صحابہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش تھے۔ آج منافقوں کے زمانے میں، اس جمہوری حکومت میں، اس سیکولر حکومت میں بولنے کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو کے شان میں گستاخی کی جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی جائے۔ آپ جب شہید ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے وضو کرایا، وضو کراتے وقت اکا دکا سر کا بال، داڑھی کا بال گر جاتا ہے، ناخن کا کچھ حصہ بعض مرتبہ جھڑ جاتا ہے جو گرنے کو ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کتنی محبت تھی آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان منہ مبارک کو جمع کر لیا، اس ناخن کو جمع کر لیا۔ امیر معاویہ تو کتنا خوش نصیب ہے، آج کے موبائلوں کے اندر بیٹیوں کی فوٹو، نواسیوں کی فوٹو، پوتریوں کی فوٹو، جوڑوں کی فوٹو، ہر مت کو بس اسٹاپ کے اندر، ریلوے اسٹیشن کے اندر، بس اڈے کے اندر جب موبائل کے اندر کال آتی ہے عائشہ نام کی بیوی، سمیہ نام کی بیوی، زنیرہ نام کی بیوی، خدیجہ نام کی بیوی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا حرام اور زنا کی نگاہ سے تیرے ڈسپلے پر دیکھ رہا ہے، وہ امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے محبت کر رہے ہیں، ناخن سے محبت کر رہے ہیں۔ محفوظ کر رکھا تھا، انتقال کے وقت بیٹے کو وصیت کی۔ امیر معاویہ کے پاس کوئی عمل نہیں، جو کاتب وحی تھا، اللہ کے قرآن کا لکھنے والا تھا، دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، اہلم تھا، جس نے بحری بیڑا لگایا اسلام کا پہلا قبرص کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مستحق ہوا، اور جس کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر گئی، وہ امیر معاویہ کہتا ہے بیٹے میری زندگی کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں میں۔ آج حرام کے مال سے عمرہ کر کر، حرام کے مال سے حج کر کر، حرام کے مال سے مسجد ادارے تعمیر کر کر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے 40 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک حرام حرام، آنکھ حرام، زبان حرام، ناک حرام، خون کا قطرہ قطرہ حرام، جھوٹ بول کر سود میں ملوث ہو کر حرام کی کمائی آج کھا لیں، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، قرآن کا لکھنے والا، بحری بیڑا لگانے والا، اللہ کی وحی کی حفاظت کرنے والا، نبی کے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، وضو کا لوٹا دینے والا، مسواک دینے والا، نالین شریفین آپ کے قدموں کے اندر ڈال
بولنے والا آج ملکل موت سامنے کھڑا ہے. امیر معاویہ زار و قطار رو رہا ہے. امیر معاویہ کے پاس ایک سجدہ نہیں ہے، ایک رکوع نہیں ہے، ایک عبادت ایک لمحے کی نہیں ہے. اللہ اگر پوچھے گا کیا لے کر آیا، میں نبی کے منہ مبارک اور ناخن مبارک کو پیش کر دوں گا. مجھے امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے صدقے میں، ناخن مبارک کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا. آج ان کے سامنے گستاخی کی جا رہی ہے. غسان کا شہزادہ آیا، بادشاہ کا بیٹا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میرے ابا نے، بادشاہ نے آپ کے لیے کچھ تحفے اور تحائف جمع کیے ہیں، آپ کسی کو بھیج کر منگوا لیجیے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے. فرمایا امیر معاویہ یہ خدمت کرو گے؟ لبیک یا رسول اللہ، سر آنکھوں سے، سر کے بل چل کر یہ خدمت انجام دوں گا. غسان کا شہزادہ نے کہا چلو امیر معاویہ میرے ساتھ، میں وہ تحفے تحائف دے کر بھیجوں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکلے، ریگستان تک آئے. 13 میل یا 14 میل کا فاصلہ تھا کم و بیش. کہا اے غسان کے شہزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جیسے ہی سنا، میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں کیا کہ میں چپل اور جوتا پہن لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں چپل پہنتے ہوئے موت آ جائے گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. چپل پہننا ضروریات زندگی میں سے تھا، پہن لیتے کوئی برا نہیں تھا، لیکن آقا کے حکم اور آقا کے آرڈر میں اتنی بھی تاخیر نہ ہو. چپل چھوڑ کر بھاگے غسان کے شہزادے کی طرف. اور جب عرب کی ریگستان کے اندر وہاں کی دھوپ، وہاں کی گرمی پیر جلانے لگی، اس نے کہا کہ مجھے بٹھا لے بھیا، اپنے اونٹ میں مجھے سوار کر لے. کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکما ادنا غلام اور میں شہزادہ، اور شہزادی کی پشت پر، اونٹ کی پشت پر تو بیٹھے گا؟ تو کمی ہے، نکما ہے، غلام ہے، نوکر ہے. نوکر اور شہزادہ ایک سواری میں سوار نہیں ہو سکتے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھیا ایک کام اتنا تو کر دے، تو سواری پر بیٹھ جا، تیرے چپلوں کی جگہ، تیرے قدموں کی جگہ میرا سر ہوگا، میں چلوں گا تیرے ساتھ ساتھ، لیکن کم سے کم تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے چپل کی ضرورت نہیں ہوتی، تیرے چپل مجھے دے دے، میرے پیر جل رہے ہیں. اس نے کہا شہزادوں کے چپل نکمے، کمیاں اور آقا کے غلام، محمد کے غلام اور نوکر نہیں پہنا کرتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6-7 میل تک دوڑتا ہوا آقا کے حکم کی تعمیل کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے، تحفے تحائف لے کر پھر دوڑتا ہوا آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا. ایک حکم کی تعمیل کے لیے پیر جلا لیے، داڑھی اڑاتے ہو کیا ملتا ہے، انگریزی کپڑے پہنتے ہو کیا ملتا ہے، موبائل کے اندر رنگیوں کے رنگ ٹون رکھتے ہو کیا ملتا ہے، آقا کا دل دکھا کر کیا ملتا ہے، نماز کو چھوڑ کر کیا ملتا ہے، اور غیروں کے طور طریقے اپنا کر کیا ملتا ہے، چپل پہننا گوارا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ کیا ہو گئی تیری شکل، پسینے میں شرابور، پیر سوجے ہوئے، تلووں پر آبیلے آئے ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کا غلام نوکر اتنی دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ چپل پہننے میں آپ کے آرڈر اور آپ کے حکم کی تعمیل کے اندر تاثیر ہو جائے، اس لیے آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گستاخ کتا، وہ حرام دیر جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے،
اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، پیدا ہونے والی اولاد حرام کے نطفے سے ہوگی، توبہ کر لے، اپنے زبان کو لگام لگا لے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا، بوسہ دیا پیشانی کا، فرمایا احلم من امتی امیر المعاویہ، میری امت کے اندر سب سے زیادہ بردبار اور غصے کو پینے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔